اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو اسباب غسل ہم پڑھ رہے ہیں، اسباب غسل میں سے پہلا سبب کیا تھا؟ جنابت، جو کل گزر گیا اس سے پہلے والے درس میں، اور آج ہم پڑھیں گے حیض۔ حیض کا خون عام طور پر سرخ اور غلیظ ہوتا ہے۔ غلیظ میں نے آپ کو بتایا تھا کس کو بولتے ہیں؟ گاڑھے کو، اور قدر سوزش کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ سوزش یعنی جلن کے ساتھ۔ اس کے بارے میں چند احکام ضروری ہیں۔ کیا ہے حکم؟ پہلا ہے، خون حیض کا سلسلہ 9 برس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 9 برس سے پہلے اگر شروع ہوگا تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ اور غیر قرشی، ہاں رئیسہ آپ نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا سادات اور غیر سادات کا فرق۔ تو غیر قرشی، چونکہ روایتیں اس طرح کی دلالت کرتی ہیں، غیر قرشی عورت میں 50 سال کی عمر تک باقی رہتا ہے، صحیح ہے؟ اور جو قریشی ہوتی ہیں، قریشی یعنی سادات ہوتی ہیں، ان میں 60 سال تک باقی رہتا ہے جی۔ تو غیر قرشی عورت میں 50 سال کی عمر تک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد سن یاس شروع ہو جاتا ہے۔ سن یاس کہ جب حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ حیض کا زمانہ کم سے کم مسلسل 3 دن ہے۔ حیض کتنے دن کم سے کم آئے گا؟ کم سے کم لگاتار 3 دن، چاہے خون شرمگاہ کے اندرونی حصے ہی میں کیوں نہ رہے۔ یعنی اگر اتنا ہی خون آ رہا ہے کہ جو اندر اندر رہ رہا ہے، باہر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی وہ حیض شمار ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ زمانہ 10 دن کا ہے۔ میکسیمم حیض کتنے دن آ سکتا ہے؟ 10 دن۔ صحیح ہے، 3 دن منیمم، میکسیمم 10 ڈیز ہیں۔ اگر 10 ڈیز سے زیادہ آ رہا ہے تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ استحاضہ میں۔ 2 حیضوں کے درمیان کا زمانہ بھی 10 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک حیض آیا، دوسرا ختم ہوا، پھر دوسرا آنے والا ہے، تو اس میں کتنے دن کا گیپ کم سے کم ہونا چاہیے؟ 10 دن کا۔ ہاں، یعنی 10 دن کے بعد اگر خون آئے تو اسے حیض قرار دیا جا سکتا ہے۔ حیض کے لیے وہ تمام امور حرام ہیں جن میں طہارت کی شرط ہے۔ جن میں آپ کو وضو یا غسل کرنا ہے، ان سب میں کیا ہے؟ حیض کے لیے حرام ہے۔ بلکہ خون کا سلسلہ موقوف ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر اپنی زوجہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے جنسی، اور حیض رک گیا ہے لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے، تب بھی وہ رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ سلسلہ موقوف ہونے کے بعد غسل سے پہلے مباشرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ خون کا سلسلہ موقوف ہونے سے پہلے، ہاں مولانا، یعنی میں نے آپ کو غلط بتایا، یعنی جب تک خون حیض آ رہا ہے تب تک اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، بلکہ ہم بستری کی صورت میں دیت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، اس کی پوری دیت ہے۔ پہلے 2 حصوں میں میرے خیال سے 1 دینار ہے، دوسرے 2 دن میں آدھا دینار ہے، آخر کے یعنی 6 دینار ہے، تو اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر دیے۔ پہلے 2 دن میں ریلیشن قائم کیا تو دینار، دوسرے تیسرے چوتھے دن میں قائم کیا تو آدھا دینار، اور 5ویں چھٹے میں قائم کیا تو ربع دینار۔ تو دیکھیے مولانا، سلسلہ موقوف ہونے کے بعد غسل سے پہلے مباشرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض آنا رک گیا لیکن خاتون نے ابھی غسل حیض نہیں کیا ہے، لیکن اگر اس کا شوہر اس سے جنسی تعلقات قائم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خون ختم ہو جانے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ یہاں خون ختم ہوا تو غسل کرے، جس کی کیفیت غسل جنابت میں گزر چکی ہے۔
تمام غسل مولانا ویسے ہی ہیں کہ پہلے سر اور گردن، پھر دایاں دایاں حصہ حصہ اور پھر اس کے بایاں۔ بعد بایاں حصہ. صحیح ہے، بس نیت تبدیل ہوتی رہے گی. غسل جنابت میں جنابت کی نیت، غسل حیض میں حیض کی نیت، غسل نفاس میں نفاس کی نیت کریں گے. اب آ جائیے نفاس پہ. کیا ہے مولانا؟ نفاس. نفاس یہ وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے ساتھ قبل یا بعد، پہلے یا بعد میں، یا تو پیدائش کے ساتھ یا پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد 10 دن کے اندر عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے. اس کی کم سے کم مقدار کی کوئی حد نہیں ہے. جیسے حیض میں ہے نا حد، حیض میں جی، کم سے کم 3 دن، 3 دن، 3 زیادہ دن سے آئے زیادہ گا 10۔ لگاتار تبھی حیض قرار دیا جائے گا. ایک دن خون آئے پھر رک جائے پھر آئے تو اس کو حیض نہیں مانے. سمجھ گئے؟ لیکن نفاس میں ایسا نہیں کہ 3 دن آئے گا تو حیض نہیں. ہو سکتا ہے ایک لہجہ آئے اور ختم ہو جائے، تو کم کی کوئی مدت نہیں ہے، 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آیا اور اس کے بعد بند ہو گیا. کہ جس کی اسی لیے کہا اس کی کم سے کم مقدار کی حد نہیں ہے، البتہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن عام طور پہ دیکھیے ہمارے یہاں جو برایا جاتا ہے، جو احتیاط کی جاتی ہے، وہ کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 40 دن. عام طور پر 1.25 مہینہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ 1.25 مہینے کا نہان نہاتی ہے عورت بھی اور بچہ بھی، جو کہ شریعت کے مطابق کیا ہے، اگر اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے 10 دن کے بعد تو وہ کس میں جائے گا؟ استحاضہ میں. اس کے احکام الگ ہیں. صحیح ہے نا کہ متوسطہ ہے، قلیلہ ہے یا کثیرہ ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کی مقدار کی اس کی کم سے کم مقدار کی حد نہیں ہے، البتہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. نفاس والی عورت کے وہی ہے کام ہے جو حائض کے ہیں. یہ سیم احکام ہے. جو چیزیں حائض پہ حرام ہیں وہی چیز کس پر حرام ہے؟ نفاس۔ نفاس کی حالت میں بھی حرام. اور حیض کی حالت میں مولانا دیکھیے یاد رکھیے گا، حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ بس جائز نہیں شریعت کے اعتبار سے. اگر جی۔ عورت دعویٰ یہ کر دے کہ جس وقت طلاق ہوئی میں حیض میں تھی، تو جو طلاق ہوئی ہے وہ باطل ہو جائے گی. عورت کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے. حیض کی حالت میں عورت ہے، نکاح ہو جائے گا، نکاح میں حرج نہیں ہے، لیکن طلاق نہیں ہوگی. استحاضہ یہ وہ خون ہے، اسی لیے مولانا بہت احتیاط کرتے ہیں علماء کرام کہ جب وہ کیا کرتے ہیں طلاق پڑھتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں مولانا کہ آپ طلاق پڑھ دیجئے. ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس کہ ہماری بہو کو طلاق پڑھ دیجئے. میں نے کہا بہو کہاں ہے؟ بولے پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طلاق پڑھ ہی نہیں سکتا میں اس طرف، جب تک اس سے کنفرم نہ ہو جائے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہے یا پاکی کی حالت میں نہیں ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کیا ہو بات چیت ہوگی. صحیح ہے. ایسے میں 6 مہینہ ان کو ٹالتا رہا، پھر جا کے وہ نمبر سب لے کے آئے. جب دیکھ لیا کہ مولانا آگے بڑھنے والے نہیں. تو ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جسے تلاشیے نہ ملے جی. وہ بھی گھر کی بہو رہی ہو تو ایسا رابطہ ختم ہو جائے گا. ارے کوئی تو ہوگا بھائی جو اس سے رابطہ کرا سکے. فرینڈ سرکل میں ہوگا، رشتہ داروں میں ہوگا، جس میں بھی ہو. استحاضہ مولانا یہ وہ خون ہے جو عام طور سے سرد یعنی ٹھنڈا، رقیق یعنی پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے. جیسے وہ کالے مائل ہوگا حیض، یہ پیلے کی طرف مائل ہوگا، زردی کی طرف مائل ہوگا، اور آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے. اور اس کے چند احکام ہیں. کہنا یہ خون بلوغ سے پہلے اور 50 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے لڑکی ابھی بالغ نہ ہوئی ہو، خون آئے تو وہ کس میں جائے گا؟ خون استحاضہ قرار پائے گا.
یہ انشاءاللہ ہم لوگ چونکہ یہ لمبا ہے اس کو انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں کہ استحاضہ و استحاضہ کے باقاعدہ احکام آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین.